el cinturón de seguridad en los asientos traseros, جو سیٹ بیلٹ ہے پچھلی سیٹوں پر، es importante یہ ضروری ہے pero solo en la vía interurbana، صرف جو ہے شہر سے باہر سڑکیں ہیں ان پر ضروری ہے۔ اس میں لکھا ہے es responsabilidad única de sus ocupantes، یہ جو مسافر ہیں ان کی ذمہ داری ہے، یا کہ un accidente، کہ کسی ایکسیڈنٹ کی صورتحال میں serán los únicos perjudicados، کہ وہ کسی ایکسیڈنٹ کی صورتحال میں وہی خود ہی ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ puede salvar la vida، کہ یہ آپ زندگی بچا سکتے ہیں de sus ocupantes، اپنے مسافروں کی، evita que estos provoquen graves lesiones en los además، اور جو گہری چوٹیں آتی ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا درست جواب ہوگا۔ ڈرائیور کو یہ اس چیز کا جرمانہ نہیں ہوتا، اگر آپ کوئی سیٹ بیلٹ آپ کا مسافر نہیں لگاتا تو اس کا جرمانہ اسی مسافر کو ہوگا، لیکن آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ وہ اس چیزوں سے بچ سکے، کہ pueden salvar la vida، کہ اس کی زندگی بچ سکے، sus ocupantes آپ کے مسافروں کی، evita اور بچ سکے کہ estos provoquen graves lesiones en los demás، کہ گہری چوٹوں سے وہ بچ سکے۔ La circulación de peatones es tan prohibido، جو مسافروں کا جو پیدل چلنے والے ہیں ان کا چلنا منع ہے۔ کہاں پر چلنا ان کا منع ہے؟ autovía autopista پر چلنا منع ہے۔ تو اس میں پہلا لکھا ہے ان autopistas، جو autopista ہے pero no en autovía، autovía پر جو ہے وہ چل سکتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ان autovía نہیں چل سکتے pero no en autopista، autopista پر چل سکتے ہیں، تو یہ autovía اور autopista دونوں پر جو ہے منع ہے۔ tomar un analgésico para el dolor de cabeza، وہ کہہ رہے ہیں سر درد کے لیے جو آپ دوائی لیتے ہیں puede afectar a la conducciones، وہ اثر انداز ہوتی ہے ڈرائیونگ پر۔ تو سر درد کے لیے ہم جو دوائی لیتے ہیں اس سے ہمارے دماغ میں تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے، ہم ٹھیک طرح سے ریئیکشن نہیں کر پاتے، تو اس میں آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھنی ہوگی۔ تو یہاں پر یا کیا پوچھ رہا ہے کہ وہ puede afectar a la conducción، کہ ڈرائیونگ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو جی ہاں یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلے لکھا ہے سولو si se mezcla con alcohol، اگر صرف جو ہے آپ الکول کے ساتھ اسے مکس کریں گے تو اثر انداز ہوگا، تو جی یہ آپ الکول کے ساتھ مکس کریں یا نہ کریں، جو سر درد کی آپ دوائی لیتے ہیں اس سے آپ کو جیسے نیند سی آ جاتی ہے سر میں، تو یہ ڈرائیونگ کے لیے درست نہیں ہے۔ تو دوسرے میں لکھا نو لوس سون انفونسیونس، کہ یہ کوئی اثر انداز نہیں ہے، تو یہ بھی چیز غلط ہے، یہ اثر انداز ہیں۔ اس کا جواب ٹھیک سی ہوگا کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں، جو کوئی بھی دوائی ہے سر درد کی وہ اثر انداز ہوتی ہے ڈرائیونگ پہ۔ en una vía urbana، ایک جو راستہ ہے شہر کا، ایسے de sentido único، جو صرف ایک ہی جانب والے ٹریفک جس پر ہے، está permitido estacionar، وہاں پر اجازت ہے پارکنگ کی، ان el lado سائڈ پر، کس سائڈ پر اجازت ہے وہاں پر پارکنگ کی؟ تو شہر کے اندر جو سنتیدو único ہوتی ہے اس میں آپ کو دونوں جانب اجازت ہوتی ہے پارکنگ کی، ڈپینڈ کرتا ہے اس کلسادہ پر یا اس سڑک پر وہ کس سائڈ پہ پارکنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب یا دونوں جانب بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو اس میں آپ دونوں جانب پارک کر سکتے ہیں اس کے حساب سے۔ تو اس میں پہلا جواب ہے دریچا و اسکیردا، دائیں جانب اور بائیں جانب، fuera de la calzada o la arcén، یہاں پر یہ سوال غلط ہو جاتا ہے، fuera de la calzada، تو شہر کے اندر سڑک کے اوپر ہی جو ہے پارک کی جاتی ہے، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ دریچو صرف آپ دائیں جانب کر سکتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے، آپ دونوں جانب پارک کر سکتے ہیں۔ derecha o izquierda en una autopista con 3 carriles para cada sentido، ایک autopista جو ہے جس کی 3 سڑکیں ہیں وہ ایک ہی جانب جانے والی، ¿qué distancia de seguridad debe dejar un turismo con el vehículo que circula delante؟ کون سا جو فاصلہ ہے حفاظتی آپ کو رکھنا ہوگا گاڑی کے ساتھ جو آگے چل رہی ہے؟ تو آٹوویا اور آٹوپستا پر جو ہے آپ کو کوئی لمٹ نہیں بتائے گی کہ آپ 50 یا 100 میٹر، ٹونل میں لمٹ ہوتی ہے، آپ کو منیمم 100 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوتا ہے، ڈسٹینس رکھنا ہوتا ہے آگے والی گاڑی سے۔ تو یہاں پر آٹوویا اور آٹوپستا پر آپ کو ایسا فاصلہ رکھنا ہے جس سے آپ گاڑی کو روک سکیں ایمرجنسی صورتحال میں، اور بغیر ٹکر لگائے آپ اسے روک سکیں۔ تو اس میں پہلا ہے سیکوینتا میتروز،
50 میٹر، تو یہ چیز غلط ہے۔ دوسرا ہے لا que permita detener el vehículo en caso frenado brusco، کہ جو کسی ایمرجنسی، فرینادو برسکو ہوتا ہے ایمرجنسی بریک جو ہوتا ہے، اچانک بریک جو ہوتی ہے، اچانک بریک میں آپ اسے روک سکیں، ای پرمیتے لو que demás adelantan con seguridad، اور جو ہے دوسرے آرام سے آپ سے اوورٹیک کر سکیں۔ تو یہ یہاں پر سوال غلط ہو جاتا ہے، جو آگے لکھتا ہے کہ permite que los demás adelantan con seguridad، کیونکہ یہاں پر جو ہے آپ اتنا فاصلہ رکھیں کہ دوسرے آسانی سے اوورٹیک کر سکیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی ٹکر نہ ہو سکے۔ یہ دوسرے میں لکھا ہے لا que permiten detener el vehículo en caso frenado brusco، یہ سیم ہے، دیکھیں دونوں سیم ہے کہ آپ کو جو ہے اچانک بریک میں آپ گاڑی کو روک سکیں دل کے بعد delante sin colisionar con él، بغیر اس کے ساتھ ٹکر ہوئے۔ تو اس میں ڈیفرنس یہ ہے، صرف اس ڈیفرنس کی وجہ سے یہ جواب غلط ہو جاتا ہے اور یہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے آگے جانے والی گاڑی ہے اس کے ساتھ ٹکر نہ ہو۔ تو اس میں لکھا ہے اسے permite además adelanten con seguridad، کہ آپ اوورٹیک کر سکیں حفاظت کے ساتھ، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہوگی، کولیسیونار، ٹکر نہ ہو۔ el estado de los neumáticos، جو ٹائر ہیں ان کی حالت جو ہے influyen en el frenado، یہ اثر انداز ہوتی ہے بریک پر جو ہے۔ تو جی ہاں یہ اثر انداز ہوتی ہے، اگر آپ کے ٹائر جو ہے ان کی حالت اچھی ہے تو بریک ٹھیک طرح سے لگ جائے گی، اگر ان کی حالت خراب ہے تو بریک لگنے میں یا گاڑی پھسلے گی یا وہ سیم نہیں ہوگی۔ اس میں پہلا لکھا ہے سی انفلوئے، یہ اثر انداز ہوتا ہے porque los neumáticos en buen estado se agarran mejor، کہ جو ٹائر اچھی حالت میں ہیں وہ ٹھیک طرح سے گرفت لیتے ہیں al suelo فرش سے، y frena mejor، اور اچھی طرح سے بریک لگتی ہے، تو یہی اس کا درست جواب ہے۔ دوسرے میں لکھا ہے no solamente depende el estado de la calzada، یہ صرف اور صرف سڑک کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، ٹائر کی حالت بہتر ہو تو بریک بہتر لگتی ہے۔ دوسرے میں لکھا ہے no influye solamente depende el estado del freno، یہ صرف اور صرف جو ہے بریک کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ ٹائروں کی حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو لہٰذا یہ چیز غلط ہے۔ کی انڈیکا استا سگنل، یہ جو سگنل ہے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ لگا ہوتا ہے اکثر جہاں پر اوبرا ہے، جہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے، تو وہاں پر یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو آپ کی آسانی کے لیے دو سڑکیں علیحدہ کی گئی ہیں، دو سڑکیں نئے سرے سے بنائی گئی ہیں کہ یہاں پر کام چل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس جو سڑک پر آپ چل رہے ہیں وہاں پر کام چل رہا ہو اور وہاں سے آپ کو یہ دو سڑکیں عارضی طور پر بنا کر دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہوتا ہے یہاں پر یہ دو سڑکیں ہیں اوبری کی وجہ سے انہوں نے بنائی ہیں۔ تو پہلا لکھا ہے کہ ان کارل سے دیسویا hacia la calzada contraria por la obras، کہ ایک جو سڑک ہے وہ سائڈ پر ہو رہی ہے اس کلسادہ سے contraria por obra، کہ جہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے اسے سائڈ کر رہی ہے، تو یہ ایک کارل نہیں ہے، دو ہیں، یہ دو تیر لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی، لہٰذا اس لحاظ سے یہ غلط ہو جاتا ہے، ان کارل لکھا ہوا ہے۔ دوسرے میں لکھا ہے کہ la vía پاسا دے اونو آ دوس کارلس، جو راستہ ہے وہ ایک سڑک سے آگے دو سڑکیں ہو رہی ہیں دے سرکولیشن پر اوبرا، جو کنسٹرکشن کی وجہ سے۔ تو آخر میں لکھا ہے کہ دوس کارلس سے دیسویان، کہ دو سڑکیں جو ہیں وہ علیحدہ ہو رہی ہیں hacia la calzada contraria por la obra، کنسٹرکشن کی وجہ سے دو سڑکیں علیحدہ کی جا رہی ہیں یہاں پر، تو یہی اس کا درست جواب ہوگا۔ ان carreteras، سڑک پر los animales deben circular، جو جانور ہیں وہ چل سکتے ہیں por el borde izquierdo، جو بائیں جانب سڑک کے کنارے پہ de la calzada como norma general، جیسے کہ قانون ہے، تو قانون کے مطابق جو جانور ہوتے ہیں وہ دائیں جانب چلنے ہوں گے۔ تو اس میں ریزن آپ پوچھیں گے تو کیا ہے، اگر پیدل چلنے والا جہاں پر آرسن نہیں ہوگا، اگر کوئی آدمی پیدل چل رہا ہے تو اسے بائیں جانب چلنا ہوگا، اگر کوئی جانور لے کے جا رہے ہیں تو اسے آپ نے دائیں جانب لے کے جانا ہوگا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو آگے سے اگر گاڑی آئے گی
تو وہ جانور بھاگیں گے یا انہیں نظر آئے گی تو ایکسیڈنٹ کا خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح اگر وہ دائیں جانب چل رہے ہیں تو گاڑی پیچھے سے آئے گی گزر جائے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ کوئی چیز گزر گئی ہے. تو اس لیے وہ دائیں جانب یہ بنایا گیا قانون. تو اس میں پہلا لکھا ہے por el borde izquierdo de la calzada کہ بائیں جانب جو ہے کنارے پر، تو یہ چیز غلط ہے. por la derecha o por la izquierda دائیں جانب یا بائیں جانب de la calzada es diferente کسی بھی سائڈ پہ آپ چل سکتے ہیں، تو یہ بھی چیز غلط ہے. a lo más cerca posible al borde derecho de la vía کہ دائیں جانب جو ہے کنارے پر راستے کے آپ چل سکتے ہیں جانوروں کو لے کے، تو یہ چیز درست ہے. para un ajuste óptimo ایک جو ہے اچھی ایڈجسٹ کے لیے la altura de la parte superior de reposa cabeza. reposa cabeza ہوتا ہے سیٹ کے پیچھے، آپ کے سر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گڈی لگی ہوتی ہے، اسے reposa cabeza کہتے ہیں. debe colocarse آپ جو ہے آپ کو کس جو ہے ہائٹ پر اسے رکھنا ہوگا، تو آپ نے اسے سر کے برابر جو ہے reposa cabeza کو سر کے برابر رکھنا ہوگا، جیسا کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے. اسے کہتے ہیں reposa cabeza. reposa cabeza آپ کو اس کو ایڈجسٹ کرتے وقت سر کی اونچائی کے مطابق آپ کو اسے ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے por encima de la nuca. nuca جو ہوتا ہے گردن اور سر کے درمیان، اسے nuca کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو گردن اور جہاں پر گردن اور سر مل رہے ہیں اسے nuca کہتے ہیں. لو کہتا ہے por encima de la nuca نکا کے اوپر، por debajo de la nuca نکا سے نیچے یعنی کہ گردن سے نیچے. تو یہ دونوں سوال غلط ہیں. گردن کی ہائٹ سے آپ کو نہیں رکھنا ہوگا، آپ کو سر کی ہائٹ سے رکھنا ہوگا. a la misma altura de la parte superior de la cabeza سر کی ہائٹ کے مطابق آپ کو اس کو رکھنا ہوگا. تو یہ اس کا درست جواب ہے. en una carretera convencional ایک جو نارمل سڑکیں ہیں a qué velocidad máxima puede circular cuatrociclo کتنی میکسیمم سپیڈ کے ساتھ کواتروسیکلو جو ہے وہ چل سکتی ہے کارریتیرا کنونشنال پہ. تو اس کی 70 سپیڈ ہے. یہ سپیڈیں آپ کو یاد کرنا ہوگی، دیکھتے پر بھی آپ کو مل جائیں گی. تو یہ اس کی 70 سپیڈ ہے. está obligados a someterse a la prueba de alcoholemia یہ ضروری ہے سومیرتے ایڈ کرنا a pruebas de alcoholemia جو شراب کا ٹیسٹ ہے یہ ضروری ہے. تو جی ہاں، یہ تمام جو ہے ڈرائیور انہیں ضروری ہوتا ہے. تو اس میں پہلا لکھا ہے los conductores de los vehículos que sean requeridos en control preventiva تمام جو ڈرائیور ہیں گاڑیوں کے، جب ان سے ریکویسٹ کی جائے، جب ان سے جو ہے ٹیسٹ کا کہا جائے ان کنٹرول پریونٹیوا جب وہ کنٹرول لگاتے ہیں پولیس والے، پریونٹیوا ہوتا ہے احتیاطی حفاظت کے لیے، تو اس وقت وہاں پر سبھی کو ضروری ہوتا ہے. تو یہی اس کا درست جواب ہے. دوسرے میں لکھا ہے solamente los conductores de automóviles y ciclomotores صرف جو ہے ڈرائیور آٹوموبل کے اور جو چھوٹے موٹر سائیکلوں کے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. تو یہ چیز غلط ہے. آخر میں لکھا ہے solamente los usuarios de la vía que están aplicados en un accidente de circulación کہ جو ایکسیڈنٹ میں شامل ہیں صرف ان کے لیے وہ ضروری ہے ٹیسٹ دینا. تو یہ کسی سے بھی وہ کہہ سکتے ہیں تو اسے ضروری ہوتا ہے ٹیسٹ دینا. todos los conductores de los vehículos que sean requeridos en control preventivo تو یہی اس کا درست جواب ہوگا. queda prohibido parar en کہاں پر جو ہے رکنا منع ہے. اس میں لکھا ہے curvas جو موڑ ہوتے ہیں y cambio de rasante ہوتا ہے جہاں پر سڑک اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے تو وہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ آگے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا، اسے کامبیو دے ریسنتے کہتے ہیں. یعنی کہ جہاں پر سڑک کی اونچائی ہے اور دوسری جانب نیچے جا رہی ہے سڑک، کامبیو ریسنتے اسے کہتے ہیں. tramo de la vía es efectuada por el señal túnel کہ جو بھی راستے جہاں پر سگنل ٹونل کا لگا ہوا ہے وہاں پر رکنا منع ہے.
دوسرے میں لکھا ہے todos los vías interurbanas، تمام جو شہر کے باہر راستے ہیں ان پر رکنا منع ہے. تو یہ زیادہ سختی سے رکنا منع، جہاں پر ٹونل کا سنیال لگا ہے وہاں پر رکنا منع ہے. وہ یہاں پر بھی رکنا منع ہے قربا ای کامبیو رستانتے، لیکن یہاں زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹونل پر جہاں پر ٹونل کا نشان لگا ہوا ہے وہاں پر آپ بالکل بھی رک نہیں سکتے. ان el conductor، ایک ڈرائیور جو ہے el sueño provoca کہ جو نیند ہے اسے کیا ہوگا disminuye el tiempo de reacción، جو ریئیکشن ٹائم ہے، رد عمل کا ٹائم ہے وہ کم ہو جائے گا. تو نیند کے ساتھ کم نہیں زیادہ ہوگا، لہٰذا یہ چیز غلط ہے. se comporte de una forma más peligrosa، کہ اس کا رویہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوگا، کوئی زیادہ خطرے کا کوئی کام کرے گا. تو دوسرے میں لکھا ہے پریسیوا mejor el entorno del tráfico، کہ وہ جو ٹریفک کا ماحول ہے وہ زیادہ آسانی سے زیادہ اچھے طرح سے ریسیو کرے گا. تو یہ چیز بھی غلط ہے. یہ اس کا یہی درست جواب ہوگا کہ se comporte en una forma de peligrosa. ¿Cómo debe incorporarse a la vía؟ کیسے جو ہے آپ کو سڑک میں داخل ہونا ہے. el vehículo que sale del camino sin pavimentado، camino sin pavimentado ہوتا ہے جو سڑک پکی نہیں ہوتی، سڑک پکی نہیں ہے، کچی سڑک ہے، اسے sin pavimentar کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ایک ٹریکٹر یا یہاں پر ٹریکٹر بنا ہوا ہے، ایک جو گاڑی داخل ہو رہی ہے سڑک میں تو اسے کیسے جو ہے داخل ہونا ہوگا. cediendo el paso، راستہ دیتے ہوئے، y a una velocidad اور ایک ایسی سپیڈ کے permita detenerse en el acto، کہ کسی بھی صورتحال میں ایسی سپیڈ ہو کہ جسے وہ روک سکے کسی بھی صورتحال میں. دوسرے میں لکھا ہے acelerando، سپیڈ دیتے ہوئے، para alcanzar a la velocidad máxima de la vía، کہ میکسیمم سپیڈ جو راستے کی ہے اس تک پہنچنے کے لیے سپیڈ دیتے ہوئے وہ انٹر ہو. تو یہ چیز غلط ہے، اس سے ایکسیڈنٹ کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. cediendo el paso، راستہ دیتے ہوئے a los vehículos de la derecha، جو صرف دائیں جانب سے گاڑیاں آ رہی ہیں انہیں. تو اگر آپ کچی سڑک سے کسی پکی سڑک پر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو تمام گاڑیوں کو راستہ دینا ہوگا. cediendo el paso a los vehículos y permita detenerse y una velocidad que permita detenerse، اور ایسی سپیڈ ہو جس سے آپ رک سکیں اگر آپ کو رکنا ہو. تو یہی اس کا درست جواب ہوگا. está permitido colocar cortinillas، اس کی اجازت ہے پردے لگانے کی en los cristales traseros de los vehículos، جو پچھلے شیشے ہیں گاڑی کے اس پر آپ کو اجازت ہے پردے لگانے کی. cortinillas پردے ہوتے ہیں. no está prohibido، یہ منع ہے. si el vehículo dispone de un espejo retrovisor exteriores a cada lado، اگر گاڑی کے دونوں شیشے باہر والے موجود ہیں تو وہ صورتحال میں پردے لگا سکتی ہے. تو آخر میں لکھا ہے si se trata un accesorio homologado، اگر وہ تصدیق شدہ جو ہے ایکسیسری لے کے جا رہے ہیں تو وہ لگا سکتا ہے. تو اس میں اگر آپ کے پاس دونوں شیشے موجود ہیں باہر والے، یعنی کہ رائٹ والا اور لیفٹ والا دونوں باہر والے شیشے موجود ہیں تو آپ وہاں پر پردے بیک شیشے پر لگا سکتے ہیں. تو یہ اس کا یہی جواب ہوگا si el vehículo dispone un espejo retrovisor exteriores a cada lado، یعنی کہ دونوں طرف ایک ایک شیشہ لگا ہو تو آپ لے کے جا سکتے ہیں. جی دوستو، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. کوئی بھی سوال ہو، کچھ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کومنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کی